المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قوی مومن ہے، جو قوی مومن ہے، طاقتور مومن ہے، وہ کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ کس سے؟ کمزور سے۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی پھر ارشاد فرمایا کہ شاید جو کمزور ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کچھ ایسی بات نہ ہو، تو فرمایا وفی کل خیر، دونوں ہی بہتر ہے۔ مومن ہو طاقتور اس لیے بہتر ہے کہ اس طاقتور اور شجاعت اس کے اندر ہوگی تو اس سے دین اسلام کو فائدہ ہوگا۔ کوئی مالی طور پر طاقتور ہے، بخیل نہ ہو، کئی لوگ بخیل ہوتے ہیں۔ مالی طور پر اگر طاقتور ہے اور وہ اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ فرمایا جو فائدہ کا کام ہو، نفع کا کام ہو، اس میں جلدی کرو۔ دینی فائدہ ہو، اچھا اس میں کئی فائدے آ سکتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کماتے ہیں، وہ بھی ہے۔ کوئی دین کا کام ہے، دین کے کام میں سستی نہ کریں۔ آگے پھر خود فرما دیا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، اللہ کی مدد ساتھ مانگو۔ کیا مانگو؟ اللہ کی مدد مانگو۔ ولا تعجز، اور سستی نہ کرو۔ اگلی جو بات ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بڑی بہترین بات ہے۔ ہماری بہت زیادہ مشکلات اس میں حل ہو سکتی ہیں۔ فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا كَذَا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف آئے، کوئی رنج آئے، کوئی غم آئے، تو یہ نہ کہے لو انی فعلت کان کذا کذا، کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ ولیکن قل قدر اللہ ما شاء فعل، بلکہ یہ کہے میرے رب نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ یہ نہ کہے کہ میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ کہے کہ میرے رب نے جو کچھ چاہا وہ ہو گیا۔ اور اگلی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے بہت زیادہ مسئلے حضور کے اگلے فرمان سے حل ہو جائیں گے۔ فَإِنِّي لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، فَإِنِّي لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ جو کاش ہے نا، ہم کرتے ہیں کاش کاش، فرمایا بے شک کاش شیطانی دروازے کو کھولتا ہے، شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کاش یوں ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا، انسان کبھی بھی اگر وہ شکر گزار نہ ہونا تو وہ خوش نہیں ہو سکتا، اور اگر شکر گزار ہو، میں عرض کروں گا کہ انسان کے حقوق کتنے ہیں۔ انسان کے حقوق اگلی دفعہ عرض کروں گا، اس پہ میں بات کروں گا کہ انسان کو اس کے رب کی طرف سے کتنے حقوق ملے ہوئے ہیں۔ اگر ان حقوق کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں شکوے کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو بات یہ ہو گئی کہ سب کچھ اپنے رب کی ذات پر چھوڑنا ہے، کاش کا دروازہ بند کرنا ہے۔ قدر اللہ ما شاء فعل، بلکہ یہ کہنا ہے کہ جو میرے رب نے کر دیا وہی میرے لیے بہتر ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنۃ. فرمایا بندہ جو ہے وہ ساری زندگی عمل کرتا رہتا ہے جہنمیوں والے، وہ عمل کرتا رہتا ہے جہنمیوں والے، مگر رب کے ہاں اسے جنتی لکھ دیا گیا ہوتا ہے، وہ جنتی ہے. وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فرمایا وہ عمل جنتیوں کی طرح کرتا ہے، بعض دفعہ وہ عمل جنتیوں کی طرح کرتا ہے مگر وہ ہوتا جہنمی ہے. کیا ہوتا ہے؟ جہنمی ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ دل دہلانے دینے والی ہے، رلا دینے والی ہے، تڑپا دینے والی ہے. آگے فرما دیا، جب بتاتا ہوں بالکل اس کی مثالیں میں بھی دوں گا، بیچ میں نہیں بولنا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کو میں نے ضرور بتانا ہے تاکہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. فرمایا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ خاتمے کے اوپر ہے. اب ان دونوں کی میں مثالیں دے دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ساری زندگی کام تو جہنمیوں والے کرتا رہا، اس رب کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی، معاف کر دیا. اس کی مثال ہے وہ خاتون جو فاحشہ تھی، بدکار تھی، اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، اسے اس پر رحم آ گیا، اسے اس پر رحم آ گیا. اس کے پاس ایک پھٹی پرانی جوتی تھی، اس سے اس نے پانی نکالا، اس کتے کو پلا دیا. رب کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، معاف کر دیا، اسے جنتیوں میں بنا دیا. اور اگلی مثال وہ بھی میں آپ کو بخاری شریف مسلم شریف سے دیتا ہوں. ایک شخص ایک جنگ میں شریک ہوتا ہے، اور اس جنگ میں جب وہ شریک ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. کیا فرمایا؟ جہنمی ہے. جنگ شروع ہو گئی، بڑا بہادری سے لڑا، بہت بہادری سے لڑا. کئی اسلام دشمنوں کو اس نے مارا، زخموں سے چور چور ہوا، یہاں تک کہ گرا اور فوت ہو گیا لوگوں کی نگاہوں میں. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قریب تھا کہ لوگ تردد میں پڑتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ شخص تو اتنی بہادری سے لڑا اور لڑتے لڑتے فوت ہو گیا. ایسے شخص کو تو جنتی ہونا چاہیے، شہید ہونا چاہیے. مطلب یہ تھا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قریب تھا کہ لوگ تردد میں پڑتے. اتنے میں سے کسی نے آواز دی، نہیں وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے. وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے. اسے اٹھایا گیا، زخموں کو پٹی کی گئی، اس کو دیکھا گیا، وہ بیٹھا. صحابہ کرام جب ادھر ہوئے تو اس نے کیا کیا، تلوار کو یوں سیدھا کھڑا کیا اور اس کے اوپر اپنی گردن کو رکھ کے خودکشی کر لی. کیا کر لیا؟ خودکشی کر لی. جب اس نے خودکشی کر لی تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے جو نکلا وہ حق نکلا. حضور نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا. اللہ اکبر کے نعرے لگانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر رب چاہے تو کسی فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے. یہ جو میں نے حدیث مبارکہ سمجھا کہ قبلہ، اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے ان العبد لیعمل عمل
اہل النار وانہ من اہل الجنہ ویعمل بعمل اہل الجنۃ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم. بے شک تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، اسی لیے اللہ سے ہمیشہ اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. کبھی اپنی کسی عبادت ریاضت اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کی رحمت پر، اس کے فضل پر، اس کے کرم پر ہمیشہ اس کا امیدوار رہنا چاہیے. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو اپنی زندگی میں بعض کام کرتے ہیں، اسی حدیث سے میں ریلیٹڈ کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. فرمایا جس نے نماز پڑھی، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، فرمایا بے شک اس نے شرک کیا. نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی یہ بڑے یہ تو ماشاءاللہ نمازی ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے. فرمایا اس نے شرک کیا، فقط اشرک. ومن صام یرائی فقط اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے، فرمایا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا. فرمایا ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے کوئی صدقہ کیا اور وہ دکھانے کے لیے کیا، فرمایا اس نے شرک کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں آج کل کسی کو صدقہ بھی کوئی دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، اس کی سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، تصویریں بن رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو دکھلانا بتانا سب کچھ ہوتا ہے. حضرت ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد کو یا مدرسے کو 10 روپے دے دے نا تو وہ فرعون بن جاتا ہے. میں اس وجہ سے لوگوں سے مانگتا نہیں ہوں تاکہ یہ فرعون نہ میرے سامنے بنے. وہ پھر چاہتا ہے کہ بھائی میں جو کچھ کہوں بس وہی کرے. ان کے گلے، ان کی گردن سے سریا نہیں نکلتا. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارا امام ہمارا ملازم بن کے بس سب ہمارے پیچھے پیچھے بھاگے. پھر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی دے رہا ہے اللہ کی راہ کے لیے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے دے. سن لیجئے، فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے، کیونکہ یہ خالصتاً عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو وہ اللہ کے بجائے بندوں کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو وہ اس نے شرک کیا. اور اسی طریقے سے وہ صدقہ دیتا ہے تو فرمایا اس نے شرک کیا. سامعین محترم، ہمارے ہاں لوگوں کو بعض دفعہ بڑی چسکے دار باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. قرآن اور حدیث سنایا جائے تو بعض دفعہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. قرآن اور حدیث سب سے بنیادی باتیں ہیں. حضور کا فرمان سب سے افضل ہے، قرآن سب سے افضل ہے، قرآن کے بعد حضور کی حدیث افضل ہے. حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. فرمایا جو اللہ اور اس کی آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہو. اور جو ایسا کرتا ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، فرمایا وہ پھر اللہ اور اس کے آخرت پر سمجھ لو اس کا یقین نہیں ہے. میں نے کہیں پڑھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا مکان بیچنے کے لیے آیا.
اس نے کہا بھائی میرا مکان جو ہے وہ ہے تو 50 لاکھ کا، مگر میں لوں گا 60 لاکھ روپے۔ اس نے کہا بھائی 60 لاکھ کیوں لو گے، 50 کا جب ہے تو 50 نہیں لو۔ کہا نہیں، اس وجہ سے 60 لاکھ لوں گا کہ میں نے تمہیں ایک اچھے پڑوسی دے رہا ہوں جو بڑے اچھے پڑوسی ہیں، پڑوسی اتنے اچھے، میں 10 لاکھ روپے اس کی قیمت لے رہا ہوں۔ یہ مثال دے رہا ہوں ایسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ زمانے میں کہ بعض لوگ پڑوسیوں سے تنگ آ کر اپنا مکان بیچ دیتے ہوں گے کہ بھائی 50 لاکھ کا 40 میں لے لو، جان چھوٹے۔ تو فرمایا اگر اللہ اور روز آخرت پر یقین ہے تو اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دو۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے۔ سامعین محترم، آج کل تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ مہمان کو زحمت سمجھا جاتا ہے، در حقیقت مہمان اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے ایک حکایت پڑھی کہ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، شوہر کے بہت زیادہ مہمان آتے تھے۔ بیوی نے کہا بھئی کیا تمہارے ہر وقت مہمان آتے رہتے ہیں، میں تو اسی کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ قدرتی طور پہ لڑائی میاں بیوی کی ہو رہی تھی، اوپر سے مہمان آ گیا، اس نے مہمان کو بٹھایا، بیوی دوسرے کمرے میں تھی، وہ رو رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ مہمان آ گیا، اس کی میں نے ضیافت تو کرنی ہے، میں اپنی بیوی سے کہوں گا پہلے اسی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے، تو میں اس طرح کرتا ہوں، پڑوسی بڑے اچھے ہیں، تو میں اپنے پڑوس والوں کو کہہ دیتا ہوں کہ کچھ وہ ساتھ والوں کے ہاں گیا کہ میری بیوی کی صحت اچھی نہیں ہے، مہمان آ گیا، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دیں۔ اتنے میں آ کے بیٹھا تو مہمان نے کہا کہ بھی مجھے پانی پلائیے۔ ساتھ والے پڑوس کے گھر میں کھانے کا مہمان کا بندوبست کرنے کے لیے کہہ کے چلا گیا۔ جب پانی لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ بیوی جو ہے وہ کمرے کے بجائے کچن میں ہے۔ اس نے بولا، اور وہ رو رہی ہے، کچن کے اندر رو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اللہ کی بندی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے، میں نے تو مہمان آیا تو تجھے بتایا بھی نہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب مہمان آیا تو میں نے سوچا تیری میری لڑائی ہے، میاں بیوی ہیں، مگر اللہ کی رحمت آئی ہے، مہمان آیا، چلو میں اس کے لیے کوئی کھانا وانا بناؤں۔ تو جب میں کچن میں آتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ہے، وہ ہمارا جو باکس تھا جس کے اندر آٹا تھا اس میں سے وہ آٹا نکال رہا تھا۔ میں ڈر گئی، میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا آپ کون؟ اس نے کہا بھائی تمہارے گھر مہمان آیا تھا، رزق اس کا یہاں پہ تھا، تو وہ تمہارا شوہر ساتھ والوں کو کہہ کے آیا، تو یہاں سے آٹا جو ہے وہ میں وہاں دے رہا ہوں، اس کے گھر پہ میں دے رہا ہوں۔ تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس کا رزق ہمارے گھر پہ موجود تھا، اور ہماری اپنی ناچاکی کی وجہ سے یہ رحمت، یہ فرشتہ گویا رحمت کا فرشتہ تھا، تو یہ ہماری ناچاکی کی وجہ سے ادھر چلا گیا۔ تو اس نے کہا آج کے بعد مہمان آئے گا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو سامعین محترم، مہمان آئے تو اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر مہمان کے لیے بھی ایک حکم ہے کہ مہمان کے لیے پرتکلف جو کھانا ہے نا، فرمایا 3 دن مہمان رحمت ہے، 3 دن سے زیادہ مہمان تیسرے دن کے بعد زحمت ہو جاتا ہے۔ 1 دن اور 1 رات اس کے لیے پرتکلف کھانا، یعنی اسلام نے ہمارے لیے کیا بہترین چیزیں رکھ دی۔ 1 دن 1 رات کا کھانا، 1 دن کا کھانا آپ اس کے لیے پرتکلف کریں، اور ویسے جو ہے اگر آپ جو گھر میں کھاتے پیتے ہیں وہی کریں ہے۔ 3 دن تک کے لیے وہ مہمان آپ کے لیے رحمت ہے، اور مہمان کو بتا دیجئے گا کہ کہیں جاؤ تو 3 دن سے زیادہ نہ رہو۔ تو فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے۔
تیسرا فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیسکت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کرے گا، کیا کرے گا؟ اچھی بات کرے گا، یا پھر خاموش رہے گا۔ آج تک کسی شخص نے خاموش رہنے پر، خاموشی کی وجہ سے شرمندگی نہیں اٹھائی۔ کوئی شخص خاموش رہا اور اس نے شرمندگی اٹھائی، اگر کسی نے شرمندگی اٹھائی تو اس زبان کی وجہ سے اٹھائی، زیادہ بولنے کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا من صمت نجا، من صمت نجا، اس نے نجات پا لی جو خاموش رہا، اس نے نجات پا لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی حدیث مبارکہ سنیے اور خدا کی قسم خوش ہو جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ حضور فرماتے، رب یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ازراہ شفقت و محبت، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا، میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا اس شخص کے ساتھ محبت کرنا، میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں، میں اسے محبوب بنا لوں۔ کس کو محبوب بنا لوں؟ للمتحابین فیہ، جو کسی سے ملتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے، جو کسی سے ملتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے۔ والمتجالسین فیہ، اور اگر کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو کیا فرمایا؟ والمتجالسین فیہ، اس کی مجلس ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ والمتزاورین فیہ، اگر وہ کسی سے کی زیارت کرتا ہے، کسی کے چہرے کو تکتا ہے، کسی سے زیارت کرتا ہے کسی کی، تو فرمایا وہ اگر اس کی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو رب فرماتا ہے میرے اوپر واجب ہو گیا کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں۔ چوتھی بات، والمتبادلین فیہ، میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں جو میری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو میری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس الغنى عن کثرت الارض ولکن الغنى غنى النفس، فرمایا جو غنا ہے، امیری ہے، فرمایا یہ مال کی کثرت سے نہیں ہے، ولیکن الغنى غنى النفس، بلکہ یہ دل کی امیری سے امیری ہے۔ اور فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، رب تجھے اپنا محبوب بنا لے گا، رب تجھ سے پیار کرے گا۔ وازہد فیما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، فرمایا اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ پڑیں گے۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، فرمایا اگر تم رب پر وہی توکل کرو جو توکل کرنے کا حق ہے، کیا کرو؟ وہی توکل کرو جو توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو وہ تمہیں ویسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، فرمایا وہ صبح کے وقت نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہیں وہ بھوکے خالی ہوتے ہیں، مگر شام کو آتے ہیں تو وہ رجے ہوتے ہیں۔
تغدو لو انکم، شرط لگائی، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، شرط یہ ہے کہ تم رب کے ساتھ جو حق توکل کرنے کا حق ہے ویسے توکل کرے۔ ہاں اگلی حدیث مبارکہ اسی کے متعلق فرمایا ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، فرمایا کہ جو رزق ہے وہ بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرمودات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور آخر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آپ نے ایک فرمان فرمایا، 5 افراد کے ساتھ دوستی سے بچو، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا۔ فرمایا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، فرمایا اس کی مثال یوں ہے جیسے سیراب ہوتا ہے نا، ایک سڑک پہ آپ نے دیکھا ہوگا یا صحرا کے اندر تو آپ کو لگے گا پانی ہے، مگر وہ اصل میں پانی نہیں ہوتا۔ سراب جو ہے وہ آپ کو پانی دکھاتا ہے مگر پانی نہیں ہوتا۔ فرمایا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص دور کی چیز کو نزدیک دکھائے گا، نزدیک کی چیز کو دور دکھائے گا، فرمایا اس کی دوستی سے بچو۔ دوسرا فرمایا بے وقوف آدمی کی دوستی سے بچو، کیونکہ بے وقوف تمہیں فائدہ تو دینا چاہ رہا ہوگا مگر اسی فائدے میں وہ تمہیں نقصان دے جائے گا، اس کی دوستی سے بچو۔ تیسرا فرمایا بخیل شخص کی دوستی سے بچو، جو بخیل ہے، اور میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں تو کانپ کے رہ گیا، خدا کی قسم۔ حضور نے فرمایا ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، فرمایا جو اولاد ہے وہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ کیا بنا دیتی ہے؟ بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی اولاد نہ اس کو بخیل بنائے نہ اس کو بزدل بنائے، تو سمجھیں کہ وہ اللہ رب العزت کا محبوب ترین بندوں میں سے شامل ہے۔ فرمایا کہ بخیل کی دوستی سے بچو، کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی نا دوستی میں تو وہ بھاگ جائے گا، دوستی تمہاری ختم کر دے گا۔ اور فرمایا کہ بزدل کی دوستی سے بچو، بزدل کی دوستی سے بچو۔ اور پانچواں فرمایا فاسق کی دوستی سے بچو۔ فاسق، گنہگار، فاسق اس کو کہتے ہیں جو سر عام گناہ کرتا پھرے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گناہوں کے اوپر لوگوں کو جتلا رہے ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، جتلاتے ہیں، یار میں تو یوں کرتا تھا۔ فرمایا اس کی دوستی سے بچو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں ایک لقمے کے بدلے میں بیچ دے گا۔ فرمایا ایک لقمے کا مطلب کیا؟ فرمایا وہ کسی بھی لالچ کے اندر تمہارا سودا کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ حدیث دوبارہ سن لیجئے، 100 بار سنیے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیے کہ جو حضور نے فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنۃ ویعمل بعمل اہل الجنۃ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم۔ فرمایا ایک شخص جو کام تو جہنمیوں کے کرتا ہے مگر اللہ کے ہاں وہ جنتی لکھا ہوا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو جنتیوں کے کام کرتا ہے مگر وہ اللہ کے ہاں جہنمی ہے۔ آخری لفظ پہ غور کیجیے گا، ہمیشہ یہ دعا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے خاتمہ اچھے کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہو اور اس کا آخری وقت ہو، اسی وجہ سے اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر یہ آخری وقت اس کو کلمہ نصیب ہو گیا
تو اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔